السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما العلماء ورثة الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں۔ اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں۔ آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا؟ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ان کو بھی۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جشن آزادی کے موقع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جبکہ ہندوستان کے مختلف تنظیموں، اداروں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں آزادی کا 75واں جشن منایا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں، تو آنکھوں سے خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کا اس کا تصور ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کے غلامی سے چھڑانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ معزز سامعین، یہ ہمارا ہندوستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی و پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور اسی سرزمین پر مختلف مذہب و ملت، دین و دھرم کے ماننے والے ہیں۔ اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوؤں کو جنم دیا، بڑے بڑے پنڈتوں کو جنم دیا، وہیں ہزاروں تاریخ ساز علماء اور صلحاء کی پرورش کی ہے۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے، تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ، وسیع و عریض صحراؤں سے پیار ہے، اس کی مساجد و مدارس اور محلات و قلعات سے پیار ہے۔ اس لیے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کی ہم پر ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، اس کے ذرے ذرے کی صیانت کو اپنا ایمان گردانتے ہیں، کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جن قوانین کے ہم پیروکار ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا، اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا، اس نے ہمیں لومڑی کی طرح عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا۔ اگر یقین نہیں ہے تو سرزمین مکہ سے پوچھ لو، سرزمین مدینہ سے پوچھ لو، مصر و شام کی سرزمین سے پوچھ لو، روس و ایران سے پوچھ لو، روم و فارس سے پوچھ لو کہ کیسی کیسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا۔ جب ہم مکہ میں تھے تو مکہ کے ساتھ وفاداری کی، مدینہ میں تھے تو مدینہ کے ساتھ وفاداری کی تھی، مصر میں تھے تو مصر کے ساتھ وفاداری کی تھی۔ الغرض ہم جہاں بھی تھے، جس ملک میں تھے، اس کے ذرے ذرے سے وفاداری، اور وفاداری ہی نہیں بلکہ وفاداری کا ثبوت بھی پیش کیا۔ اور جب ہم اپنے اکابرین کی شکل میں اب ایسی ہندوستان اور بھارت میں تھے تو اس وقت ہم نے ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کیا کہ دنیا حیران و ششدر ہے، اور دنیا ہماری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس بھارت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائی، توپوں اور ٹینکوں کے نشانے بنے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا پڑا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا۔ اے
سرزمین ہند سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی روداد سنانے چلا ہوں۔ آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے اے مؤرخ، ہم اگر تاریخ دہرانے اٹھے، جب ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن گئے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا اور محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک آنکھ کا شعلہ تھا جس سے انگریز کی نیندیں حرام ہو گئیں، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان بھی آزاد نہ ہوتا، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام نے اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے، اسی جنگ میں حضرت نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,500 علماء کرام تھے۔ معزز سامعین کرام، انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر 1867 تک اس 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کرام کو تخت دار کر دیا۔ ٹامسن لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی، اور آگے لکھتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ انہی شیدائیان اسلام میں شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ بھی ہیں، جن کو آج دنیا اسیران مالٹا سے جانتی ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے، جسے تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں۔ شیخ الہند کے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پہ آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اس کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو للکار کر بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیا۔ فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناس کی تربت کہاں ہے؟ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے، اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے فتووں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھکائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین،
مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ڈاکٹر احمد انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد، انہی لوگوں کی سیاسی رہنمائی میں 1920 میں آخری جنگ ہوئی، اس میں بھی 500 دلاور شہید ہوئے، 14,000 علماء جیل گئے۔ بالآخر 1947 میں ہندوستان کا آخری انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے دور سے چل رہی آزادی کی تاریخ اپنے منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ جنہیں ہے شوق کہ کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اے بھارت کی دھرتی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کہ وفاداری ہم نے کی ہے کہ کسی اور نے؟ تمہاری عصمت و عفت کی حفاظت ہم نے کی ہے کہ کسی اور نے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہماری قربانیوں کو بھول گئے ہیں اور اپنے آپ کو ہندوستان کا ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہندوستان کس کا ہے اور اس کا ٹھیکیدار کون ہے۔ چمن میں دیکھتے ہیں اب جیت کس کی ہوتی ہے، چمن میں دیکھتے ہیں کہ اب جیت کس کی ہوتی ہے پھول ایک طرف اور خار ایک طرف۔